بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بھائیو بزرگوں، خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ پاک اس کے اندر حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جسے اللہ کا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت ایمان ہی کی حالت میں آنی چاہیے. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ پاک کی دی ہوئی ایک امانت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مختلف حدیث میں مختلف انداز سے مجھے آپ کو متنبہ کیا، اور آنے والی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے معیار اللہ رب کے پیارے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتلائے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی زبانوں پہ بھی ہوگا، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، کہ اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. ایسے نفسا نفسی کے عالم میں لوگ سائے کی تلاش میں بھاگ رہے ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت صرف اور صرف ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ پاک 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے. سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ عرش کے سائے میں اللہ پاک 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے. پہلا فرمایا امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، کہ جو لوگ بادشاہ لوگوں کے درمیان میں عدل و مساوات انصاف کا معاملہ کرتا ہو، ایسے بادشاہ کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. دوسرا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجل ذکر اللہ خالیہ، دوسرا وہ آدمی جو اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کرے، فبکت عیناہ، پھر اس کے دونوں آنکھ اللہ کو یاد سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو ایسے آدمی کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. آج ہم دنیا کی دوڑ دھوپ میں دنیا کے پیچھے بھاگتے آج ہماری زندگی اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے سے ہم بالکل محروم ہوتے جا رہے ہیں. کئی دن گزر گئے، اللہ کا ذکر نہیں ہوا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پہ درود شریف کا نظرانہ نہیں ہوا، اور اللہ کے ذکر کے بغیر ہمارے دل سنگ ہوتے جا رہے ہیں، پتھر کے ہوتے جا رہے ہیں. آج اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں ذکر اللہ کی لذت نہیں مل رہی، ذکر اللہ کی حلاوت نہیں مل رہی، قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت نہیں مل رہی. وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل گناہ کرتے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر وہ نقطہ لگتا ہے، یوں ذکر کی نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک بالکل خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، دل بیمار بن جاتا ہے. سر درد ہوئے تو ٹیبلٹ کھانے کی فکر، پیٹ درد ہو تو ٹیبلٹ کھانے کی فکر ہوتی ہے، جسمانی بیماریوں کی فکر ہے. روحانی اعتبار سے ہم کتنے بیمار ہو رہے ہیں ہم کو فکر نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے خوب آہوزاری کرے، اور اس آہوزاری کرنے کی
آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپک جائے تو اللہ پاک اس آدمی کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ پھر تیسرا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجل تحابا للہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، تیسرا وہ آدمی جس دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں اور آپس میں اللہ کے لیے ناراضگی رکھتے ہوں، یعنی آپس میں تعلقات کی بنیاد وہ اللہ کی محبت ہو، جدائیگی کی بنیاد اللہ کی ناراضگی ہو، یعنی جسے ملاقات کر کے اللہ سے محبت میں اضافہ ہو، اللہ کے احکام پورے کرنے کے جذبے ہوں اور اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پہ مرنے مٹنے کے جذبے ہوں، تو یہ وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہوا۔ اور ایسے آدمی سے تعلقات بڑھانا، ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ تحابا للہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ کسی سے محبت کرنے کی، دوستی کرنے کا معیار علماء نے اس حدیث کی روشنی میں یوں فرمایا کہ جس سے تعلق کر کے یا جس کا تعلق اللہ کے قریب کرے وہ اللہ کے لیے محبت ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے دور کرے، اللہ کی ناراضگیوں کی طرف لے جائے، اللہ کے حکام کو توڑنے کی طرف لے جائے، اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کی طرف چھوڑنے کے لیے لے کر جائے، تو اللہ کے پیارے نبی کی اس حدیث پاک کی روشنی میں وہ اللہ کے لیے جدائیگی والا تعلق ہے۔ ایسے آدمی سے تعلق کا توڑنا، ایسے آدمی سے دور رہنا اس حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ تعلقات کی بنیاد جس سے اللہ کا قرب ہو سے تعلق کو بڑھانا، اور جو تعلق اللہ سے دور کرے، اللہ کی ناراضگیوں کی طرف لے جائے، اس تعلق سے اپنے تعلق کو عدم تعلق کرنا، یعنی اپنے تعلق کو توڑ کر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اور یہ اختیار کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ آج ہمارے تعلق کی بنیاد کہ دنیا بنا دی گئی، تعلق کی بنیاد گناہوں کی وجہ بنا دی گئی کہ اس کے ساتھ میں فلم کو جاؤں گا، اس کے ساتھ میں گناہ کا کام کروں گا، اس کے ساتھ میں فلانا کام کرتا ہوں۔ کوئی آدمی اگر نمازوں کی دعوت دینے لگ جائے، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلائے، تو دھیرے دھیرے لوگ اس سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلقات کی بنیاد دنیا اور مفاد پرستی کو بنا لیا، مادے پرستی کو بنا لیا، اللہ کی رضا کو ہم نے بنیاد نہیں بنایا۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تعلقات کی بنیاد وہ اللہ کی محبت ہو، تعلق کا چھوڑنا وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے چھوڑے۔ اگر آدمی ایسا کرے گا تو عرش کے سائے میں، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پہ جگہ آدمی کو ملے گی۔ پھر تیسرا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، چوتھا آدمی وہ ہوگا جس کا دل اللہ کے گھر سے اٹکا ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے، لیکن بندہ مسجد سے تو نکل جائے لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا کہ کب پھر عصر کی اذان ہوگی، کب میں اللہ کے گھر میں جاؤں، کب میں اللہ کے گھر میں اپنے ماتھے کو ٹیکوں، یعنی آدمی کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو اور مسجد کے اندر آنے کے لیے دل آمادہ ہو، مسجد کے اندر آنے سے دل کو سکون ملتا ہو، مسجد کے اندر رہنے سے آدمی کے چین سکون نصیب ہوتا ہو، اور آدمی مسجد میں رہ کے خوشی فرحت و انبساط محسوس کرے تو یہ قلبہ معلق بالمسجد ہے۔ لیکن کوئی آدمی مسجد میں تو آ گیا لیکن مسجد میں آنے سے پہلے مسجد سے جانے کی فکر ہو رہی ہے، جیسا آج ہمارا حال بن چکا ہے کہ 2:30 بجے مسجد میں نماز ہے جمعے کی، اور اللہ کا منادی اور اللہ کا رب العزت قرآن میں یہ کہہ چکے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ لوگوں جب جمعے کی اذان کی آواز کان میں پڑ جائے تو اپنی تجارتوں کو، اپنے معاملات کو اور اپنے کاروباری تمام چیزوں کو پسے پشت ڈالنا اور اللہ کے گھر کی طرف سعی کرنا، مسجد کی طرف دوڑے ہوئے آنا، مسجد کو آنے والے اعمال کرنا واجب ہے۔ لیکن آج جیسے ہی ہم بچپن میں ہمارے خود اپنے مارکیٹ میں دیکھا کرتے کہ 12:30 بجے مسجد میں اذان کی آواز آ گئی، لوگ اپنی دکانوں کو بند کرتے، مسجد کو آنے کی فکریں کرتے، شروع سے اہتمام سے جمعے میں جلد پہنچنا، پاکیزگی کے ساتھ پہنچنا، اہتمام معاشرے کے اندر اچھے اچھے لوگوں کا تھا، لیکن دھیرے دھیرے حالات کی روش میں اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں اور دنیا کی چکا چوند میں ہم ایسے متاثر ہونے شروع ہوئے کہ اللہ کے حکام کو ہم پسے پشت ڈال کے ہم جمعے کے دن بھی 2:30 بجے نماز ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ 2:25 کو پہنچے، اور زیادہ ہو جائے تو برابر
2:30 کو پہنچا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا منادی 1 گھنٹہ پہلے کہہ چکا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. تو میرے اور آپ کے اوپر ضروری تھا کہ ہم اپنی تجارتوں کو چھوڑ کے مسجد کی طرف آنے والے اعمال، یعنی اگر نہانا ہو تو نہا لے، مسجد کی طرف گاڑی کو اسٹارٹ کرنا اور مسجد کی طرف لپک کر آنا ضروری ہے. اس کو اتنی بڑی فضیلت یوں ہی نہیں مل جائے گی کہ عرش کے سائے کے اندر جس دن کوئی سایہ دنیا کا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں ایسے آدمی کو جگہ دیں گے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. ہم مسجد کے اندر آ گئے، امام صاحب تھوڑا لمبا خطبہ دے دے، تھوڑی لمبی نماز پڑھا دے، تھوڑی لمبی دعا کرا دے تو ہمارے دل میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. آدمی پیچھے سے کیسے سرکوں اور کیسے جلدی سے اللہ کے گھر سے نکل جاؤں اس کی تیاری کرنے لگتا ہے. حالانکہ فضیلت تو یہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمائی رجل قلبہ معلق بالمسجد، مساجد کے عرش کے سائے میں جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. ظہر پڑھ لیا ہے، کب عصر کی ادا ہو، کب میں اللہ کے گھر کو جاؤں اور اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکا دوں، یہ بندے کی جستجو ہونی چاہیے. تو یہ جستجو ہوگی تو اللہ عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گی. پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، اور ایک وہ آدمی ہوگا جس کو عرش کے سائے کے اندر جگہ ملے گی، جس کو ایک خوبصورت حسین عورت گناہ کی طرف بلائے کہ آؤ گناہ کا کام کریں گے، تو آدمی فوراً کہہ دے انی اخاف اللہ، کہ میں اس گناہ کی طرف جس کی طرف تو مجھ کو بلا رہی ہے، میں خدا کے خوف کی وجہ سے تیرے قریب نہیں آ سکتا، میرے اللہ نے مجھ کو اس گناہ سے منع کیا ہے. عورت بلانے کے اوپر آدمی اللہ کے خوف سے گناہ سے رک جائے، اتنی بڑی فضیلت اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو عرش کے سائے کے اندر اللہ پاک سایہ دیں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج ہم اس حدیث پاک کی روشنی میں معاشرے میں نگاہ کو دوڑائیں، گناہ کی طرف، گناہ سے انسان کو بھاگنا ہے، گناہ کی طرف عورت بلائے تو پیارے نبی حکم دے رہے ہیں کہو انی اخاف اللہ، کہہ دو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن آج ہم خود گناہ کی طرف لپکے ہوئے جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، ہم گناہوں کے مواقع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گناہوں کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. آنکھوں کی حفاظت وہ پہلا زینہ تھا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، النظر سہم من سہام شیطان، کہ شیطان کے تیروں میں پہلا تیر وہ آنکھوں کا تیر ہے. آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ہم آنکھ کی حفاظت نہیں کریں گے تو آگے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے گناہ انسان کرنے پہ جرأت کرنا شروع کر دے گا اور سارے گناہ آسانی کے ساتھ کرنے لگ جائے گا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پہلا سد باب یہ کرو کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جو آدمی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اپنی ضمانت کے اوپر اس کو جنت میں لے جاؤں گا، سرکار کونین علیہ السلام کا فرمان ہے. تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور آنکھوں کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے باوجود کوئی عورت اپنی طرف سے یہ گناہ کی طرف دعوت دے تو بندہ یہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ پاک اس آدمی کو عرش کے سائے کے اندر جگہ دیں گے. پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل تصدق بصدقہ، ایک وہ آدمی ہوگا جس دن عرش کے سائے میں، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، اس کے بائیں ہاتھ کو خرچ نہ کر معلوم ہو، سیدھے ہاتھ سے کیا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، وہ بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، ایسے آدمی کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گی. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن آج ہم اس معاملے میں بھی، ہم اس کار خیر کے اندر بھی کمی بیشی کے اندر مبتلا ہے. اولاً صدقہ خیرات کے صحیح حقدار تو اپنے اعزاء و اقربا ہیں کہ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے سلبی اور نسبی لوگوں میں اپنے چچا ہیں، اپنے ماموں ہیں، اپنے خالہ ہیں، اپنے چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، خلیرے بھائی، جو ذوی الاقربا ہیں، جن سے رشتہ داریاں ہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں اور اپنے خاندان میں کوئی غریب محتاج ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں لا يسألون الناس الحافا، ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو لوگوں سے شرم کے مارے سوال نہیں کرتے، سوال نہیں کرنے والوں کو تلاش کر کے تم بد مٹھی ان لوگوں تک پہنچا دو، اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گی.
کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب اس معاملے میں بھی ہم ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود کی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ جہاں پہ ہمارا نام ہوگا، جہاں پہ فوٹو اور اشتہار میں نام آئے گا، وہاں پہ ہم پیکٹ بنا کر ایک پیکٹ لوگوں میں دیتے ہوئے پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا تھا۔ اب اللہ کی رضا کے لیے ہونے والے اعمال، اس کے اندر لوگوں کی رضا، لوگوں کو دکھلانا، نام و نمود کہ میرا نام ہو جائے کہ فلانے سیٹ نے لوگوں میں اتنا لاکھ کا راشن تقسیم کیا، اس کی تصویروں کو اخباروں میں ڈال رہا ہے، تو جس کی دیا جا رہا ہے اس کا دل بھی ہوگا، اس کی بھی عزت نفس ہوگی، وہ بھی مارے شرم کے اپنی نگاہوں کو جھکا ہوا ہوگا، وہ شرم کے مارے اپنی آنکھ کو دوسرے کی آنکھ میں نہیں ڈال سکتا، اس کی تصویر کو سارے فیس بکوں پر، واٹس ایپوں پہ، اخباروں کی زینت بنا کے ہم لوگ ڈالتے ہیں۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر کوئی تو بات ہوگی کہ عرش کا سایہ جس کے اندر نبیوں کی زبان پہ بھی ہوگا، یا رب نفسی، اے اللہ میرا کیا بنے گا، ایسے وقت میں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے رہے ہو، تو کوئی تو بات ہوگی کہ صدقہ و خیرات کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو اپنے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو صدقہ و خیرات ہو تو صدقہ و خیرات اس انداز سے ہو کہ ہم پہلے اپنے خاندان کے رشتہ داروں تک ان کے علم میں لائے بغیر ان تک پہنچا دیں، اور مقصود یہ ہو کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، میرے اللہ کی رضا مقصود ہوگی، تو پھر میرے محترم بھائی بزرگوں کو اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ عرش کے سائے کے اندر ایسے آدمی کو جگہ ملے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 7 آدمی جن کو بتلایا گیا، امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، اپنے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ، رواداری کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ۔ پھر دوسرا، مسجد کے اندر جلد آنے کی، مسجد میں نماز پڑھنے کی فکر عمومی طور سے ہو، خصوصاً جمعہ المبارک میں اذان ہو گئی تو ہم مسجد میں جلد از جلد وقت سے پہلے پہنچنے کی فکر۔ تیسرے نمبر پہ کوئی عورت گناہ کی طرف بلائے یا گناہ کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں سارے راستوں کو ہم خود بند کر دیں، آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت اللہ کی رضا کے لیے۔ چوتھے نمبر پر رجل ذکر اللہ خالیہ، اللہ کو ہم تنہائی میں بیٹھ کے خوب اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو خوب یاد کرے، اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کو ٹپکائیں، ندامت کے آنسوؤں کو ٹپکائیں۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹپکے گا، وہاں پہ اللہ کی رضامندی کا پروانہ ملے گا۔ کتنے دن گزر گئے، کتنی راتیں گزر گئی، کتنے مہینے گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپک رہا ہے، دل کے سختی ہونے کی علامت ہے۔ دل سخت ہو گیا تو پھر دل کی سختی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے۔ دنیاوی تکلیف ہو گئی، کاروبار کا نقصان ہو گیا، پاؤں میں چوٹ لگ گئی، 1 منٹ میں آنکھوں سے آنسو نکل رہا، اور اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، گستاخیوں پہ گستاخیاں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے جنازوں کے جنازے نکال رہے ہیں، اور دل اتنا سخت ہو گیا ہے، کتنے گھنٹے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے اور آنکھوں سے ایک گرم آنسو کا قطرہ نہیں ٹپک رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل بیمار ہو گیا، سر درد ہو، پیٹ کا درد ہو جائے، پاؤں میں تکلیف ہو جائے، اور شوگر بڑھ جائے، شوگر ڈاؤن ہو جائے، بی پی بڑھ جائے، فوراً ٹیبلٹ کی فکر۔ 3 دن کھانسی ہو گئی، خون کا معائنہ، 3 دن سے زیادہ بخار ہو گیا، فوراً خون کا معائنہ، ٹائیفائڈ تو نہیں ہوا، ارخال تو نہیں ہوا، ضرور کریں، صحت ہے۔ لیکن دل بھی بیمار ہو رہا ہے، دل کو بھی ذکر کی ضرورت ہے، دل کو بھی علاج کی ضرورت ہے۔ اب یہ دل اللہ کے ذکر کی نظر نہیں مل رہی ہے، دل بیمار ہو رہا ہے، سکڑ رہا ہے۔ درخت کو پانی نہیں ڈالیں گے سکڑ جائے گا، پانی ڈالیں گے سرسبز تو شاداب ہرا بھرا بنے گا۔ ایسے ہی میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ ہمارے دل کی دنیا ہے۔ اللہ کا ذکر کی لذت اس کو نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم استغفار اور اللہ کے ذکر پہ مداومت نہیں کریں گے، اور جب مداومت ہو جائے گی، اللہ کے ذکر پہ چین و سکون ملنا شروع ہو جائے گا، پھر ایک دن اللہ کا ذکر چھوٹے تو فوراً آدمی بے چین ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر پہ مداومت ہو، استغفار ہو، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف ہو، یہ وہ اعمال ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو تمام لوگوں کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔